السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، شاعر کہتا ہے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر نیل کے ساحل سے لے کے تاب کے کاشور۔ ناظرین یہ لوگ جو ہیں یہ ایک کاشگر کو چٹانوں پہ پہنچا دیا۔ یار تم لوگوں نے ہنسنا ضرور ہوتا ہے، کوئی عقل والی بات بھی کرنے دیا کرو آتے ہی۔ ضرور تم لوگوں نے ہنسی مذاق سے ہی پروگرام کو شروع کرنا ہوتا ہے۔ نہیں جناب، میں پوری سنجیدگی سے ہمتن گوش ہوں۔ محنت کو ہمیں شغل میلے میں یا کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تم لوگ وہ صاحب کرتے ہیں جس طرح کا فقیر مانگ رہا تھا نا، تو اس نے ایک لڑکی سے کہا کہ اللہ خیر کرے کچھ دو جناب، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو۔ وہ لڑکی نے آگے سے اسے کہہ دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، چنگے پلے خوبصورت جوان ہو اور مانگتے پھرتے ہو۔ فقیر کہتا اچھا پھر ایک گل تے پھر فون نمبر ہی دے دیو۔ اس لڑکی نے اسے کچھ کہا نہیں؟ اور کیا کہنا تھا اس نے، بہت تیز زمانہ آ گیا ہوا ہے۔ وہ نہیں تم نے سنا ہوا ایک لڑکی کو ایک لڑکے نے کہہ دیا نا آئی لو یو، وہ آگے سے کہتی ہے کہ میرے جوتے کا نمبر دیکھ رہے ہو؟ اچھا۔ وہ آگے سے بجائے گھبرانے کے کہتا ہے شاباش ابھی گل شروع ہی ہوئی یار، ساتھ ہی فرمائشیں شروع کر دی۔ جوتے کا نمبر ہے۔ یہ اصل میں یہ جو بےہودگی ہے نا یہ بندے کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ صحیح۔ تو اس لیے جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ان کو جو مرضی کہہ لو، انہوں نے آگے سے کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہنا ہوتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ عقل کے حساب سے کو کام کریں، بیوقوفوں کی طرح نہ کریں۔ بالکل صحیح۔ ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہی چھوڑنی چاہیے۔ آپ کئی چیزیں عقل کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو وہ پٹھی پڑ جاتی ہیں، اور کئی بیوقوفی میں کرتے ہیں اور وہ پلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک خاتون تھی نا، ان کے 3 دماد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دمادوں کو ذرا دیکھوں تو صحیح، چیک کروں کہ یہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ نہیں، میرا خیال کرتے ہیں کہ نہیں۔ لو جناب انہوں نے اپنے 3 دماد آئے ہوئے تھے ان کے گھر، نہر کے کنڈے پہ ان کا گھر تھا۔ وہ اپنے دمادوں کے سامنے اماں اور انہیں نہر میں چھلانگ لگا گئے اور رولا مچا دیا بچاؤ بچاؤ۔ ان کے ایک دماد نے نس کے چھلانگ لگائی اور اپنی سس کو بچا لیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے اپنے دماد کو کار لے دی۔ وہ کار لے کے نکل گیا، اس کو اب کار جو مل گئی وہ کہاں رہتا بیچارہ۔ لو جی باقی دونوں کے سامنے اس نے دوسرے دن پھر چھلانگ لگا دی۔ ایک نے پھر ہمت کی، اس نے کہا کل کار ملی ہے اس کو تو مجھے بھی چلو مل ہی جائے گی۔ اس نے جناب فٹافٹ اپنی ساس کو بچایا۔ اس بیچاری کے پاس بھی یار ساس کے پاس بجٹ مخصوص ہی ہوتا ہے، جائیداد تو زیادہ سورے کے نام ہوتی ہے۔ وہ ساس نے دوسرے دماد کو موٹر سائیکل لے دیا، وہ بھی کک مار کے سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ یہ ٹیپ بندہ بیچارہ۔ تیسرے دماد کے سامنے تیسرے دن اس نے چھلانگ لگائی۔ اس نے سوچا کہ یار اب سائیکل ہی ملے گی، چھڈو پر رہنے ہی دو، میں کپڑے گلے کروں اور ساتھ مشقت بھی کروں۔ لو جناب اس نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں بچایا، اس کو پراڈو مل گئی۔ حالانکہ اس نے بیوقوفی کی تھی، مگر بیوقوفی میں دیکھو نا پلا ہو گیا اس کا، اس کو پراڈو مل گئی۔ کیسے؟ سورے نے لے دی نا پھر۔ اس لیے بندہ سوچتا کچھ ہے، آگے ریزلٹ کچھ اور نکلا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے جو آپ پہ ہوتی ہے۔ خبروں پہ تبصرہ شروع کرو۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ میرے منہ سے تو فلسفہ نکلتا جائے گا۔ فلسفہ نکلتا ہی جائے گا، شروع کرو۔ سیکیورٹی کے نام پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے وفاق سے 50 ارب روپے مانگ لیے۔ 50 ارب روپے 50 ارب روپے جی پرویز خٹک صاحب نے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر کی صلاح ہے؟ کیا مطلب؟ خٹک صاحب ویسے میں معافی چاہتا ہوں، آپ اپنی صحت کے مطابق روز سویرے 100 روپیہ مانگ لیا کریں بس، اور کٹھے 50 ارب ہی مانگ لیجیے آپ نے۔ وہ میرا خیال ہے جو 1.5 ارب ڈالر سعودی عرب نے دیا ہے نا، اس وجہ سے ان کے ین میں آیا کہ 50 ارب روپیہ تو منگونا، اگر 1.5 ارب ڈالر انہوں نے دے دیا ہے۔ حد ہو گئی ہے ویسے آپ والی بھی خٹک صاحب۔ جناب آپ چلو گلوکوز کا ڈبہ مانگے، کوئی شہد کی شیشی مانگے، صحت اچھی کرنے والی کوئی چیزیں مانگے، نہیں تو ہلکی پھلکی چیز مانگ لے، لچھا مانگ لیتے آپ۔
وہ بھی بغیر تیلے کے ہونا چاہیے کیونکہ تیلا بیچ میں لگا ہوگا تو پارا ہو جائے گا. کتنے ایزی انہوں نے مانگ لیا 50 ارب روپیہ. جیسے بندہ نہیں کہتا یار یہ رات لما کر کے پانی کا گلاس پڑا, یا بینک میں بندہ کھڑا ایزی ساتھ والے کو کہتا ہے یار یہ بال پڑ دے سائن کرنے. اسی طرح انہوں نے بھی بڑا ایزی کہہ دیا یار یہ ٹوٹا 50 ارب روپیہ دے. ویسے میا ہے کہ وفاق والے سعودی عرب سے 50 بندے منگا کے کہیں لو جی 50 ارب لے جو نال. انہوں نے ذاتی سیکیورٹی کے لیے نہیں پیسے مانگے, صوبے کی سیکیورٹی کے لیے مانگے. اچھا نہیں پھر ٹھیک ہے, صوبے کی جو عوام ہے ان کو تو سیکورٹی دینی چاہیے. میں نے کہا شاید ذاتی سیکورٹی کے لیے تو یہ پاس اپنے گلیل بھی رکھ لیں تو وہ بڑی ہے. ہاں البتہ ساتھ روڑے نہ جیب میں ڈالیں چونکہ پھر ان کو بیچاروں کو کھلیاں پڑ جائیں گی. روڑے کا ایک وجن ہوتا ہے. اچھا جی اگلی خبر سنیں عزیز صاحب. وی آئی پی سیکیورٹی کلیئرنس کرنے والا 9 لاکھ روپے کا سراغ رساں کتا چوری, نامعلوم افراد پول سے کھول کر لے گئے. 9 لاکھ روپے کا کتا. ایگزیکٹلی. بہت اچھے. کتے کی پوچھل پیٹی اوٹا کا مارکا لگا ہوا تھا. اتنا یہ ہائی بریڈ کتا, یہ پہلی تھوڑی خوراک پہ بہتا پونکتا ہے اس لیے مہنگا ہے. 9 لاکھ کا کون سا کتا ہوتا ہے؟ وہ کون سا سراغ رساں کتا ہے نامراد جس کو کھول کے لے گیا اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ یہ چور ہے جڑا مینو کھولن دے. چپ کر کے ان کے ساتھ چل پڑے. 9 لاکھ کا کتا, اتنا مہنگا کتا تھا تو اس کو ٹریکر لگواتے تاکہ اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ کو آواز نکالتا. ویسے ٹریکر کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا ہونا. مالک آ کے دیکھتا کہ بھائی جی چوری ہوا ہے, وہ آگے سے کہتا اب بھوک لگی ہے چوری نہیں میں ہون لگا. آپ اندر بیٹھ کے ملائی بوٹی کھان دے, مینو خشک بوٹی بھی نہیں پان دے. 9 لاکھ کا کتا یار. جی اپرادہ نے اس کے بارے میں کہا تھا مجھے 9 لاکھ منگوا دے رے حسینیا دیوانے, اس سے میں چھچڑے ڈالوں گی حسینیا دیوانے. پہنچوں کہ ہے تو کتا ہی 9 لاکھ روپیہ خرچہ کس لیے آپ نے. اچھا جی خبر ہے کہ امریکہ میں ٹرک الٹنے سے 19,000 کلو گرام شہد شاہراہ پر پھیل گیا. شہد یو مین ہنی؟ یس, اس کو کہتے ہیں دودھ اور شہد کی سڑکیں بہنا. ہائے 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 ہائے, دیکھو یار 19,000 کلو شہد روڑ گیا سڑک کے اوپر. اور امریکہ کا شہد ہوگا بھی خالص, ہوگا بھی خالص, اور سڑک بھی صاف ہی ہوگی یار. صاف ستھرا سلائس بن گیا ہوگا کئی کلومیٹر لمبا. ساری امریکہ کی عوام اپنی اپنی ڈبل روٹی لے کے ادھر پہنچ گئی ہوگی اور ناشتہ شروع کر دیا ہوگا. واہ جی واہ, شکر. اب گیٹا بھی آ گیا. گیٹا کیوں اکھڑی ہے, کو پاکستانی ٹھیکیدار سے. ادھر لالا یہ شہد نہیں تارکول ہے. تم دیکھنا امریکہ کی سڑک کو شوگر ہو جانی ہے جتنا شاید ادھر روڑ گیا. لاہور میں ہے نا ایک ٹھنڈی سڑک, وہ مشہور ہو جانی ہے میٹھی سڑک. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جو ملازم اس ٹپ کو یا رشوت کو شرینی کہتے ہیں نا, سانو شرینی نہیں دینی. میرا دل کرتا ہے کہ اس کو کہوں کہ کیوں جی تہاڈی پھوپھی والا منڈا یا شرینی یار جنید میرے پاس کوئی تقریباً 125 روپیہ فالتو پڑا ہوا ہے. اچھا اگر تم پہلے یہ بتاؤ فالتو پڑا ہوا کیا مراد؟ چوری کی تھی میں نے. فالتو کیا مطلب یار حد ہو گئی ہے تمہارے والی میرے پاس ہے, بس سیونگ ہے تمہاری, بچت ہے. بچت ہے. یس. اچھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی دوست فرینڈ کے ساتھ جا کے کوئی کیمیالی ٹکیوں والے نان وغیرہ کھاؤں یار. یار پھر مجھ سے زیادہ تمہارا کون گہرا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں تو یہ جو شو شروع ہونے سے پہلے ہماری لڑائی ہوئی تھی. بھول جاؤ یار, وہ تو مذاق میں نہیں, مجھے یاد آ گیا. مذاق میں لڑے تھے یار. میں فون کر کے آڑو گرنیڈ یا نہیں میں کینچی کو بلا لوں گا. میں نے 125 روپیہ تمہاری جیب میں ہے اور تم نے ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی. نہیں یار تم میرے صحیح دوست نہیں ہو. اچھا عزیزہ آپ بتا رہے ہیں اتنے تو آپ ویٹر کو ہی دے دیں گے ٹپ کے طور پہ.
मैं दे दूंगा, वेटर को देना कोई जरूरी वेटर को सिर्फ दुआएं देता है बस। हाँ बस ठीक है, जिस बंदे के पास हो फालतू को दे दे, जिसके पास नहीं वो ना दे। ना जी, वेटर आपकी जान ही नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसे टिप नहीं देंगे। शाबाश, ये जान क्यों नहीं छोड़ेगा? वेटर है ये शहद अली मक्खी है। शहद अली मक्खी वाला हिसाब है। एग्जैक्टली। जहाँ पर अब टिप का कल्चर है ना पाकिस्तान में, वो ये इसको कोई बख्शिश नहीं समझते, वो इसको अपना हक समझते हैं। अच्छा जी, साडा हक इत्थे रख। चलो फिर पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं, तुम निकालो सही। तुम यूं करो, तुम 125 रुपए की कोई चीज हमें खिलाओ, टिप मैं दे दूंगा। नहीं तो टिप को बहुत जरूरी होती है, तुम दे दोगे या मैं दूं? क्यों यार, टिप के बगैर कोई सर्व नहीं करता। अमान से जी बदमाशी है भाई। नहीं तो बंदा जाके होटल के मालिक को शिकायत लगाए तो वो आपको कह देगा जी उनका हक है, आप उनको दें। बल्कि यार कुछ अर्सा पहले तक तो पाकिस्तान के अक्सर होटलों में 10 से 15% तक सर्विस चार्जेस शामिल किया करते थे, अभी भी है। कहते थे जी हमने अपने मुलाजमों को टिप देनी है। बहुत अच्छे, यानी इसका मतलब है कि फिर ये जो फटे होटल हैं, जो अपना रेड़ियां शेड़ियां, यही ठीक है भाईजान। ये जो ढाबे वगैरह है, यहाँ पर भी अब टिप का कल्चर आम हो गया। अब मगर इतना तो नहीं ना, ये तो नहीं ना कि अगला कहे कि जी साडा हक इत्थे रख। तो हो आपके पास 10 भी तो दे दे। 100-150 टिप जो बड़े होटलों की होती है, या 200, या अब तो सुना मैंने, अल्लाह खैर करे 500 भी टिप दे देते। अरे मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि जापान में टिप लेने को बहुत मायूब समझा जाता है। अगर आप जापान जाते हैं तो कभी किसी बैरे को टिप देने की हमाकत ना करें, वो माइंड कर जाता है और आपकी बेइज्जती भी करता है। तो फिर ये 125 रुपया जापान भेज दूं, उधर पे मेरा दोस्त खा लेगा। उधर मेरा दोस्त है एक कारी अहमद, अच्छा, उसको भेज देता हूँ कि यार उधर ये 125 का खाना शाना खा ले। टिप नहीं मैंने देनी, जापानियों को दे खा ले। हाँ ठीक है, जहाँ पे टिप नहीं बनता फिर उधर चल के खर्च ले। बिल्कुल बिल्कुल। या पैसा उधर भेज दे, खुद तो मैं जा नहीं सकता। वो मुझे बता रहा था कि अगर किसी 5 सितारा होटल में आप क़याम करते हैं और आप किसी बैरे की कारकर्दगी से बहुत खुश होते हैं और आप उसको कुछ बख्शिश देना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप उसको एनवेलप में फोल्ड करें और वहां पे रिसेप्शन पे जाके कहें कि फलां बैरे को मेरी तरफ से ये इनायत कर दीजिएगा, और वो एनवेलप देते हुए थोड़ा सा बो भी करें। ओह माय गॉड। यानी आपकी मेहरबानी आपने वसूल कर। लेकिन यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो जब हम टिप भी दे रहे होते हैं तो हम एहसान कर रहे होते हैं ना, एक तरह का हमारा रवैया इस तरह का होता है। अच्छा, अमेरिका इस हवाले से टॉप ऑफ द लिस्ट है पूरी दुनिया में। अमेरिका में कहा जाता है कि 1.3 अरब डॉलर की टिप दी जाती है, और वहां पर जो टिप बैरे वसूल करते हैं उस पे टैक्स भी लगता है। अच्छा, यानी हुकूमत अमेरिका टैक्स भी वसूल करती है, टिप पर भी टैक्स माफ नहीं है। नहीं तो इतना अरबों में चली गई है अगर टिप, तो फिर उसमें टैक्स तो होना ही चाहिए। फिर जरूरी तो नहीं ना कि बंदा सोचे कि टिप है इसलिए नहीं टैक्स होना चाहिए। बट टिप है तो टिप है, हम क्या करें। मगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे जिंदगी गुजारने के लिए जापान ही सूट करता है। टिप नहीं है ना यार। तुम टिप टिप कर रहे हो, तुम्हें मिसबाहुल हक याद नहीं आ रहा? टिप 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 बाबा टिप टिप उसका नाम पड़ा हुआ है। वैसे यार इन T20 मैचों में उसकी कारकर्दगी बहुत आला रही। अभी मिसबाहुल हक नहीं खेल रहा तो इतना शानदार परफॉर्म कर रहा है, अगर वो खेलता तो फिर कमाल करता वो। और नहीं खेल रहा। वैसे मैं किसी वक्त दानश्वर बनने के चक्कर में बीट भी हो जाता। मोया मर गया ना, मैं क्रिकेट देखता हूँ ना मेरा से तल्लक है, मैं बढ़ के मारनी शुरू कर देता। वैसे अजीज साहब, माजरत के साथ आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन हम बात क्या कर रहे थे, आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए? हम टिप की बात कर रहे थे, आप स्पोर्ट्स को ले आए हैं बीच में। और टिप और स्पोर्ट्स का भी ताल्लुक है, पता है क्या मतलब? हाँ, स्पोर्ट्स में सबसे पहले जो टिप देने का रिवाज था वो गोल्फ में आया था। गोल्फर्स जो थे, जाहिर है ये मतलब अमीर लोगों का खेल था, तो जो कैडीज जो साथ गोल्फ बैग लेके चलते हैं उनको टिप देने का रिवाज था। फिर ये टेनिस में आया, और आज भी जिन खेलों में हेल्पर्स यानी करते हैं, मदद करते हैं, उनको टिप देने का रिवाज है। अच्छा जी। अब तो गोल्फ में वो आ गई हैं गाड़ियां शाड़ियां, उस पे बैठ के भी, लेकिन कैडीज फिर भी होते हैं। अच्छा, मुझे गोल्फ का शौक नहीं है, मुझे वो वाली गड्डी पे बैठने का बड़ा शौक। अच्छा अजीज साहब, रेस्टोरेंट्स में तो टिप का कल्चर है ही ना, अब ऑफिसेस के बीच में टिप के नाम पे रिश्वत मांगी जाती है। हाँ, ये जो सरकारी दफ्तरों में जाती है ना छोटे मोटे काम के लिए लोग, उधर जो बेचारे मेरे अर्गे निचले दर्जे का मलाई मीन होते हैं ना, वो
टिप के नाम पे रिश्वत ले लेते हैं और हमें को टिप नहीं देनी, आपका बिल तो ऐसे बढ़वाया हमने। एग्जैक्टली, कोई चाय पानी पूछते हैं, कोई शरीनी पूछते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जो मुलाजिम इस टिप को या रिश्वत को श्रीनी कहते हैं ना, साले श्रीनी नहीं देनी, मेरा दिल करता है कि उसको कहूँ कि क्यों जी ਤੁਹਾਡੀ फूफी वाला मुंडा या श्रीनी हद हो गई है। और ये खास तौर पे ये जो खड़े होते हैं ना गेटों के ऊपर मुलाजिमीन, वो तो हमें सीधे ही ऐसे कह देते हैं कि कुछ लाओ जनाब साहब ने मिलाया। और मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि ये अंग्रेज के वक्त से ही ऐसे चलता आ रहा है। ये अंग्रेज अपने साथ लेके आया था पाकिस्तान के बड़े सगीर में भी। अगर तुम टिप का कल्चर जरा ट्रेस करो ना तो अंग्रेजों से इसके डांटे मिलते हैं। हम पहले ठीक थे, ये अंग्रेज हमें खराब करके गया। और अब तक हम ठीक नहीं। 17वीं सदी में जब बरतानिया में जो अमीर लोग थे वो किसी के घर जाते थे तो वापसी पे वहां के मुलाजिम को कुछ बख्शिश दिया करते थे। फिर उसके बाद ये रिवाज वहां के जो कॉफी हाउसेस थे, जो पब्स थे, वहां पे आया। और वो जो इब्तदाई शक्ल थी टिप की वो यही हुआ करती थी कि कोई मशरूब, बचा हुआ मशरूब या बचा हुआ खाना वो बैरे को दिया जाता था। फिर ये था कि जिस बावर्ची ने लजीज खाना बनाया होता था उसको कुछ इनाम दे दिया जाता था। फिर आहिस्ता 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 ये दीगर यूरोपीय मुल्कों में बात फैली। कनाडा में वो सीधा सीधा उन्होंने एक फिक्स किया हुआ है कि 10 to 15% ऑफ द टोटल बिल वो खुद मिना कर लेते हैं और फिर बैरों में यानी ईमानदारी से बाद में तकसीम कर देते हैं। नहीं, मुझे जापान ही सूट करता है। बिल्कुल, अगर तुमने टिप बचानी है ना तो सिरी पाए खाने के लिए फिर जापान ही जाओ। यार जापान में तो सिरी पावे ही नहीं होते। Exactly. मुझे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सूट करता है। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने ये भी सुना कि जो बात ऐसी जगह है ना जहाँ पे बड़ी तगड़ी सेल होती है और बड़ा रश होता है और टिप बहुत ज्यादा मिलती है, वहां पे होटलों वाले उनको बैरों को तनहा नहीं देते, टिप पे ही रखते हैं और वो भी बाखुशी टिप पे रह जाती है। उनको पता होता है कि तनहा से कहीं ज्यादा इधर से टिप मिल जानी है। और एक और सूरत भी होती है कि कई जगहों पे तो चलो थोड़ी बहुत साथ तनहा दे देते हैं या नहीं देते, मगर होटल वाले टिप पे भी ना शेयर रखते हैं अपना। अच्छा, ये जो तुम्हें टिप मिलेगी उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँगा। जिस तरह गुलूकार नहीं कई ऊपर से जो पैसे फेंकते हैं वो कह देते हैं कि भाई म्यूजिशियनों के हुए, तो कई गुलूकार कहते हैं कि नहीं उनमें मेरा भी हिस्सा है। तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खान साहब आदमी हूँ। मैंने असल में इन लोगों को देखा बहुत है, इनके साथ दोस्ती बड़ी है ना अपनी, तो इसलिए मुझे पता है कि ये वेले उठाने वाले, जो वेले उठाता है ना उसे चुकवैया कहते हैं। और जो बाद इंग्लिश तबीयत के खान साहब होते हैं वो उसे चुकनैजर भी कहते हैं, ये मेरा चुकनैजर है। जैसे ऑर्गेनाइजर होता है इसी तरह चुकनाइजर होता है। और ऑर्गेनाइजर के तो लाखों रुपए लगे होते हैं ना, इसलिए वो टैके से फिर रहा होता है। ये चुकनाइजर का टगा नहीं लगा होता, मगर ये उससे ज्यादा आकड़ के फिर रहा होता है। नाज़रीन, में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये तो यार पूरी दुनिया जानती है कि पानी, आग और बीवी से अजीजी नहीं डरता। यार हमें ये तीसरी बात साथ मिला के पहली दो में भी मशकूक ना करो। अच्छा जी साहब, हस्बे डाक में सबसे पहले सक्कर से नुमान असगर का SMS शामिल कर रही हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम नुमान साहब। अजीजी अंकल, मैंने सुना है कि मंगला में बोटिंग के दौरान जुनैद अंकल आपको बच्चों की तरह बहलाते रहे, क्या? जी हाँ जी, मेरा फीडर बना के साथ लेके गए हुए थे। साथ टाफियां चॉकलेट मेरे लिए लेके गए। वाकर कहाँ था यार? मैंने सुना था वाकर भी लेके गए। उनका इशारा है वो जो झील में तुम्हारी जान निकली हुई थी बोटिंग के दौरान। जाने दो यार खुदा के लिए। करोड़ों लोगों ने देखा कि बोट की छत के ऊपर ये टाइटैनिक बना रहा था। वो कैमरा यहाँ तक था, नीचे से तुम्हें 3 बंदों ने पकड़ा हुआ था। तो जितना लोगों को नजर आया वो तो उतना तो क्लियर था।
اور یہ دلیر ہی کھڑا تھا نا اتنا تو. ویسے آپ کی ہمت ہے، کیسے آپ ادھر اوپر چڑھ گئے تھے؟ میں کیا بتاؤں کہ میرے اندر کتنا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. میں تو سمرسٹ لگانے لگا تھا پانی میں. پانی کے اندر؟ ہاں. پھر مجھے ادھر بچوں نے بتایا کہ یہ پانی جو ہے یہ گیلا ہے. اچھا سمر سٹ نہیں کہتے، اردو میں کہتے ہیں سمر چوٹ. بالکل. میں نے اسی لیے نہیں سمر سٹ لگائی کہ کہیں مجھے سٹ نہ لگ جائے، ورنہ پانی سے تو تمہیں پتا ہے یہ ڈرتا ہی نہیں. یہ تو یار پوری دنیا جانتی ہے کہ پانی، آگ اور بیوی سے عزیزی نہیں ڈرتا. یار ہمیں یہ تیسری بات ساتھ ملا کے پہلی دو میں بھی مشکوک نہ کرو. تیسری بات کی میں قسم نہیں اٹھاتا، باقی آب اور آگ سے تو واقعی یہ نہیں. اللہ پاک بچائے ہی رکھے دونوں سے. آمین. اچھا جی، توبہ ٹیک سنگھ سے علی سلطان لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیز صاحب اور جنید صاحب، یہ آپ دونوں کا لڑائی جھگڑا پروگرام کے اندر ہی رہتا ہے یا بعد میں بھی حالات ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، پروگرام کے بعد یہ فریضہ کوئی اور اپنے ساتھ لے لیتا ہے گھر جا کے. جھگڑا کس بات کا؟ وہ اپنا ہی زندگی گزار رہا ہے، میں اپنی گزار رہا ہوں. پروگرام کے بعد کون سا ہم دونوں جبھی لگا کے سوئے ہوتے ہیں؟ موج کریں. لیکن عزیز صاحب مانے کہ آپ کو تھوڑی سی ٹینشن تو ہوتی ہے لڑائی کرنے کے بعد؟ مجھے نہیں ٹینشن ہوتی، میرا تو گھر والا یہ ماحول ہوتا ہے. گھر جا کے کون سا مجھے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع ہو جاتی ہے. ادھر بھی لڑائی جھگڑا جتنا ہوتا ہے ادھر بھی اتنا کو ہو جاتا ہے. اس کو پوچھو ٹینشن ہے کہ نہیں. بہرحال یار میں تو تمہاری عزت ہی کرتا ہوں. چلو پھر اس کا بھی گھر والا ماحول ہی ہوا نا ادھر. مطلب دونوں طرف ہے آگ برابر بجھی ہوئی. اچھا جی، شاہد دیوان کراچی سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل، آپ جنید انکل کے ڈانس کی ٹینشن نہ لیا کریں، یہ سامنے نہ بھی کریں لیکن دل ہی دل میں ڈانس کر لیتے ہیں، جیسے ہم دل ہی دل میں سبق دہرا لیا کرتے تھے. بہت اچھے. یہ کو میرا حال ہے باریک بین آدمی ہے جو تمہارے دل کا ڈانس بھی دیکھ لیتا ہے، ریئلائز کر لیتا ہے. لائمن یہ خود بھی اچھے سٹیپ کرتا ہوگا. کیا نام ہے اس کا؟ شاہد دیوان. دیکھو نا ساتھ دیوان لگتا ہے تو دیوانہ تو ہوا نا وہ. اچھا جی، اگلی میل ہمیں آسٹریلیا سے اسما صاحبہ لکھ رہی ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. اسما باجی ٹھیک ہو؟ حسب حال ٹیم، اکثر آپ اپنے شو میں موبائل کے استعمال پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ تینوں خود تو 1 گھنٹے کے شو میں بھی موبائل سے جدا نہیں رہ سکتے. جنید صاحب کا موبائل سامنے ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے، انہوں نے فوراً اٹھا لیا ہے. اٹھانا شروع ہو گیا. کمیٹی والے آ گئے، فٹافٹ کھوکھا بند کر ٹرک آ گیا کمیٹی کا. ناجیہ کا موبائل سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے، جبکہ عزیزی صاحب کا ان کی پاکٹ میں. نہیں، اللہ کے فضل سے میری پاکٹ میں بالکل موبائل نہیں ہوتا. یہ میرا یہ جو میں نے لگایا ہوا ہے اپنا آواز کے لیے جو مائک، یہ اس کا کیا اس کو کہتے ہیں یار؟ ہاں، کارڈ لیس. یہ کارڈ لیس ہے. یہ میری جیب میں ہوتا ہے، یہ موبائل نہیں ہے جناب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے موبائل کے استعمال کو کبھی بھی حد پہ تنقید نہیں بنایا. نہیں بناتے تو نہیں موبائل یہ جو کثرت استعمال ہے موبائل کو اپنا خط بنا لینا، اس پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ بالکل اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ موبائل بن کے رہ گئے. اور پھر ہماری تو پروفیشنل مجبوری بھی ہے موبائل بالکل، اس کے بغیر ہمارا تو پرابلم ہے. پروفیشنل مجبوری کیا؟ تم ٹوٹو کے ہمیں جان بوجھ کے ہمیں ڈرامہ کر رہے. آسما باجی آپ بالکل ٹھیک، کانوں کو ہاتھ میں صحیح کہہ رہا. اچھا جی صاحب، اگلی میل ہمیں ہارون احمد خان لاہور سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام ہارون صاحب. حسب حال ٹیم، میرے 21 سالہ بیٹے سیکنڈ لیفٹیننٹ سلمان ہارون خان نے 16 مارچ 2013 کو جام شہادت نوش کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ حسب حال کا انتہائی پرجوش فین تھا اور اپنے لیپ ٹاپ پر اس نے آخری پروگرام حسب حال ہی دیکھا تھا. اگر آج اپنے پروگرام میں آپ میرے بیٹے کا ذکر کر دیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. ہارون صاحب ذکر کیا جناب؟ ہم کروڑوں پاکستانیوں کی طرف سے سلمان صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جناب. انہوں نے شہادت کو قبول فرمایا. ہاں، اور انہوں نے ملک کے لیے جان قربان کی ہے. ایسے تمام بیٹے بھائی بزرگ ہمارے جنہوں نے اس دھرتی کے لیے خون دیا ہے،
ہمارا دل ہر وقت ان کو یاد کرتا ہے اور محبت سے پیار سے بھرا ہوتا ہے ان کے لیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس نے آپ کو مشکوک کہہ دیا تھا. ہم نے جو اسے معشوق کہہ دیا تھا. ناظرین یہ توہم پرستی ہمارے معاشرے میں کس حد تک راسخ ہو چکی ہے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عامل بابا اور ان کا چیلا. ہوکو چولو بوکو ماکا، ہوکو چولو بوکو ماکا، بابا جی ہوکو چولو بوکو ماکا. بابا جی کوئی ایسی بات کرے جو میرے بھی پلے پڑے. تھلے 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 تھلے. میں نے تھلے نہیں جانا، ابھی کپڑے پریس کرا کے آیا ہوں. ہوکو چولو بوکو ماکا. کیا کہہ رہی ہیں؟ ابے تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اس وقت میرا ایک جاپانی جن کے ساتھ دنگل ہو رہا ہے. ہوکو چولو بوکو ماکا. ابے اس کو نیچے گرا لیا ہے میں نے. اچھا بابا جی. کہہ رہا ہوں تھلے 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 تھلے. ہوکو چوکو بوکو ماکا. اچھا بابا جی جاپانی میں کہہ رہے ہیں تھلے تھلے تھلے. ہوکو چوکو بوکو ماکا. اللہ خیر کرے جاپان کی. آج کل بابا جی جاپان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خیر نہیں جاپان کی. ابھی پچھلے دنوں بابا جی امریکہ کے پیچھے پڑ گئے تھے. اچھا یہ ڈالر بابا جی کی وجہ سے تو تھلے 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 آیا ہے. اچھا بابا جی کی وجہ سے؟ ہاں جی، اسحاق ڈار صاحب تو کریڈٹ لے رہے ہیں. وہ بابا جی کی کرامات ہے کہ ڈالر تھلے آیا ہے. ایک مرید نے بابا جی کو ڈالر نظر کیے. بابا جی نے ڈالر دیکھتے ہی کہا تھلے 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 تھلے. ہے کوئی جو بابا جی کی تلیاں ملے ملے. تھلے 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 تھلے. ہائے میں مر گیا. بابا جی اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو کسی بابا جی کے پاس لے چلوں. جب سے ڈالر نیچے آیا ہے بچہ، اب اوباما بار بار فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بابا جی خدا کے لیے ایک دفعہ کہہ دیں اتے 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 اتے. مگر بابا نہیں مانے گا. جب بابا ویزا لینے جاتا ہے تو وہ تو دیتے نہیں. بابا کیوں کہے اتے اتے اتے. تو بابا جی کبھی امریکہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ تھلے 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 تھلے. لو جی ہم تو چلے. بابا جانے لگا تھا امریکہ، جہاز میں بھی چڑھ گیا. ایئر ہوسٹس کی نظر پڑ گئی، اس نے شور مچا دیا. تھلے 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 تھلے. اس نے کیوں اتار دیا؟ بابا تھلے اتار دیا. کہنے لگی بابا تیرا ویزا جعلی ہے. بابا جی ایئر ہوسٹس کا کیا تعلق کہ وہ آپ کا ویزا چیک کرے؟ یہی تو میں نے اسے کہا بچہ کہ ایئر ہوسٹس بچہ تیری ڈیوٹی صرف جہاز میں روٹی پانی دینا ہے. کیا کہنے؟ وہ تو نہ دینا، بابا اپنی روٹی ساتھ لے کے آیا ہے. کیا کہنے؟ مگر کہنے لگی بابا مشکوک بندوں پہ نظر رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے. اس نے آپ کو مشکوک کہہ دیا تھا. ہم نے جو اسے معشوق کہہ دیا تھا. بچی نے تو پھر گرمی کھانی تھی. اصل میں بابا اس کو آوازیں دے رہا تھا پانی پینے کے لیے. اچھا وہ آئی نہیں. بابے نے اس کو تھیٹر کا شعر سنا دیا. کون سا؟ سین سرودا بوٹا ہوا چلے تے ڈولدا نہیں، ایسے مشوق تے لانت پاؤ جنوں آواز مارو اب بولدا نہیں. بس پھر اس نے بابے کو بالوں سے پکڑ کے سیدھا یہی کہا تھلے 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 تھلے. بس بابا پکا فرش ہے. بابے نے نہیں تھلے اترنا تھا. اچھا وہ تو ایک دم پائلٹ کے کیبن سے آواز آئی، سادہ نہ لاؤ ایدی ٹنڈ کر کے لاؤ. بس پھر بابا بائی ایئر ہی نیچے گیا ہے.
میری عقیدت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ بابا جی کی جو چیخو پکار ہے وہ میں نے ایئرپورٹ کے باہر پارکنگ میں سنی ہے. میں دوڑا اندر کی طرف. کیا منظر بتاؤں آپ کو جنید بھائی, میں نے ہمیشہ لوگوں کو بابا جی پہ نوٹ پھینکتے ہوئے دیکھا ہے, بس اس دن ان گناہگار آنکھوں نے مختلف چیزیں نچھاور ہوتے ہوئے دیکھا. تھلے بابا کیا کھدائی کروں یہاں؟ میں مر گیا. ایئرپورٹ پہ بھی یہی صدا تھی, ہائے میں مر گیا. سچ میٹھا بابا. اچھا تو لوگ بابا جی پہ نوٹ بھی نچھاور کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ پہلی دفعہ انہوں نے تو کہا تھا میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے. تھلے دور کر دے یہ نوٹ. نفرت ہے بابے کو نوٹوں سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بابا جی کو نوٹوں سے نفرت ہے. اچھا. وہ ایک دن آدھی رات کو مجھے کہتے ہیں یہ نوٹ مجھ سے دور لے جا, ابھی جا کے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے. میں نے کہا بابا جی آدھی رات کے ٹائم میں بینک بند ہے. کہنے لگے نوٹوں کو ادھر ادھر کر دے مجھے نظر نہ آئے. رکھ تھی نے میرے تکیے کے نیچے اور تو کمرے سے باہر. بابا جی کی بری بات ہے. تھلے بابا جی ٹویا کر دو. ارے بابا تو ڈاکیا ہے, ادھر سے نوٹ آئے ادھر پکڑا دیے. کبھی گوشت والے کو پکڑا دیے, کبھی سبزی والے کو پکڑا دیے, زیادہ ہوئے تو سنیارے کو پکڑا دیے, اور اگر بہت زیادہ ہے تو کسی پراپرٹی ڈیلر کو پکڑا دیے. سچ کے جاؤں آدھے بیریا ٹاؤن کے مالک ہو گئے ہیں. تھلے آپ جائیدادیں بنا رہے ہمیں تھلے. عامل بابا جی اور اس کا چیلا ہمارے ساتھ ہی ہے, لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اچھا بابا کرنے والا بھی ہے, بھرنے والا بھی ہے, اور ترنے والا بھی ہے. بابا جی آپ اتنی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے, کرشمہ تو دکھائیں. ہمیں کیا کہتی ہو بچہ, اپنے پروڈیوسر سے کہو لگاؤ فلم زبیدہ اور دیکھو کرشمہ. بابا جی نیوز چینل ہے. کوئی بات نہیں بچہ, اب تو نیوز چینلوں پہ بھی آدھا وقت کرشمہ ہی نظر آتی ہے. یہ جس کرشمہ کی بات بابا جی کر رہے ہیں نا, یہ کرشمہ دیکھنے کے لیے تو میں بابا جی کے پاس آیا تھا. اچھا. بابا جی نے اپنے ڈیرے کے باہر جو بورڈ لگایا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا آئیے اور کرشمہ دیکھیے. اچھا جی جنید بھائی, اس ٹائم کرشمہ ہٹ بھی بہت تھی اور میں جوان بھی بہت تھا. اچھا. یہ تو بابا جی نے کہہ کہ نا تھلے مجھے چھوٹا کر دیا. بس میں آ گیا بابا جی کے پاس. 25 سال سے بابا جی نے بے پناہ کرشمے دکھائے سوائے کرشمہ کپور کے. تھلے ابھی تو اوپر گیا ہوں بابا. بچہ جو چیز بابا خود نہیں دیکھ سکا تو میں کیسے دکھائے. بابے کا کوئی کرشمہ ہو تو بابا بتائے نا. یہ کرکٹ میچ میں دیکھا تھا بابے کا کرشمہ. بابا جی اس سے بتائیں, اس نے پوچھا ہے. اسے ہی بتا رہا ہوں. دیکھا مجھے نہیں. کرکٹ میچ میں دیکھا تھا بچہ بابے کا کرشمہ. کیا؟ لاسٹ بال پہ شاہد افریدی نے چھکا لگایا تھا. اس میں آپ کا کیا کرشمہ تھا؟ ارے بابے کا ہی تو کرشمہ تھا, ورنہ کیچ ہو جاتا. جی بابے نے ہی ٹی وی کے اوپر پھونک مار کے گیند کو گراؤنڈ سے باہر پھینکا تھا. اچھا. یہ افریدی کا ہر چھکا بابا ہی گیند کو پھونک مار کے باہر پہنچاتا ہے. اچھا. تو بابا جی جب افریدی باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے اس وقت
وہ اس وقت بابا کچھ کھا رہا ہوتا ہے. اچھا. بھوک نہیں مار سکتا. بابا جی سچ سچ بتاؤ, اس دن آپ نے میچ پہ کچھ لگایا نہیں ہوتا؟ تھلے 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 آئے میں مر گیا. بابا جی پیسے بھی لگاتے ہیں؟ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ شکل سے لگ رہا ہے مینا بازار لگاتی ہے. بچہ صرف اس کی بات کلیئر کر, بابے کو جگت نہ کر. بابا جی کرنی والے, خیر کرنی والے تو سارے ہوتے ہیں, بابا جی بھرنی والے بھی ہیں. جی کل کپڑے بھر لیے تھے, جو کھاتے ہیں اوپر گرا لیتے. بچہ بابا کرنی والا بھی ہے, بھرنی والا بھی ہے اور ترنی والا بھی ہے. بابا بہت بھاری ہاتھ ہے, اس کو ڈائٹنگ کرواؤ. تھلے 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 تھلے. بیٹا بابا تو ایسا بھرنی والا ہے کہ 6 مہینے پہلے بہن سے ملنے کے لیے گجو متے سے شہدرے جانے لگا. کیا کہنے؟ موٹر سائیکل کرائے پر لی. اس چیلے نے کہا بھی کہ بابا جی میٹرو پر چلتے ہیں, شہباز شریف بھی اس میں بیٹھتا ہے. کیا کہنے؟ میں نے کہا نہیں بچہ, بہن کے گھر جانا ہے, عزت کا معاملہ ہے, کنوینس اپنی ہونی چاہیے. موٹر سائیکل کرائے پر لے کے بابا اس کے اوپر بیٹھا, اپنے بیگ سے نکال کے دستانے پہنے. اس بچے نے پوچھا کہ بابا اب سردی نہیں, دستانے کیوں پہنتے ہو؟ میں نے کہا بچہ بہن کے گھر جانا ہے, خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. سچے جو کیا ہاتھ بھرے ہیں. بابا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیچھے اپنے اس مرید کو بٹھا کے 100 کی سپیڈ پہ نکلا ہے کہ اس نے پیچھے سے شور مچا دیا. بابا تمہارے بال میری آنکھوں میں پڑتے ہیں, تم پیچھے آ جاؤ, میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں. اچھا. بابا پیچھے جانے کے لیے موٹر سائیکل سے اترا ہے, یہ کم وقت موٹر سائیکل لے کے نکل گیا. بیچ کر ہفتے بعد واپس آ گیا, مگر بابا تو بھرنی والا ہے, آج تک اس موٹر سائیکل کی قسطیں بھر رہا ہے. آپ نے موٹر سائیکل بیچ دی؟ ہاں وہ بیچ کر بھائی کی ضمانت کروانی تھی. کس لیے؟ میرا بھائی مزدوری کرتا ہے نا, گٹروں کے ڈھکن اٹھا کے بیچ دیتا تھا. تھلے 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 تھلے. بابا ادھر کو ڈھکن نہیں ہے. اس نے آپ کا کرائے کا موٹر سائیکل بیچ دیا. بابا جی آپ نے اسے پھر بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ بچہ بھرنی والوں کے پاس ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, وہ بے شک سگریٹ بھرنی والا ہو یا کرنی کی بھرنی والا ہو. بابا تھلے 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 آئے, میں مر گیا. بابا میں بھی مر گیا, لحاف لا دو. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.